ارشاد فرماتے ہیں ابو سعید خود ہی جو اللہ تعالیٰ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات آئی ہے یہ رمضان کی حسین ترین پہلی رات ہے. یہ چھوٹا سا چاند آسمان پہ اس میں نمودار ہے جو خوشخبری دے رہا ہے ہمیں رمضان کی ابتدا کی، اور جگمگا رہا ہے آسمان پر ایک عجیب رحمتوں کے ساتھ اور ایک عجیب فضاؤں کے ساتھ اور شوؤں کے ساتھ. الحمدللہ ہمیں یہ رات عطا فرما رہا ہے، اس رمضان کی پہلی رات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ نظارہ اس رات کا کہ اس رات کی ابتدا ایسی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سارے آسمانوں کے اور جنت کے دروازوں کو بالکل کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور پورے رمضان تک یہ دروازے ایسے کھلے رہتے ہیں اور رمضان تک یہ بند نہیں کیے جاتے. گویا کہ ہر مومن کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے انسان کا جنت کے اندر. گویا کہ ہر گھڑی ہر لمحہ جو ہوتا ہے ایک مومن کا اتنا آسانی کی طرف اتنی آسانی کے ساتھ ان اعمالوں کے ساتھ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کرے گا تو وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتے ہیں. دروازے کھول دیے گئے سارے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پہلی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف جنت کے دروازے کھولتے ہیں بلکہ دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ یہ اللہ ایسی کریم ہے کیونکہ یہ بہت ہی بڑا مہینہ ہے مومنین کے لیے. اللہ نے فضل فرمائے تو اللہ ایک اور اہتمام بھی فرماتے ہیں اس پر. جنت بھی کھول دیتے ہیں، آج رات جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور ان فرماتے ہیں کہ جبریل زمین پر جاؤ اور شیاطین کو قید کر دو اور ان کو زنجیروں سے جکڑ دو، ان کو سمندر کے گردابوں میں پھینک دو. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کریں، ان کو روزوں کو برباد نہ کر سکیں. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ جل جلالہ و من والہ اپنی مخلوق کی طرف اس پہلی رات میں جب بھی شروع ہونے والی ایک خصوصی توجہ فرماتے ہیں. اور یہ ایسی توجہ ہے نظر کرم میں اللہ کی توجہ تو اللہ ہی جانے کیسی ہیں. یہ ایسی خاص توجہ ہے رمضان کی ابتدا پر اس رات میں کہ جس پر یہ توجہ پڑ جاتی ہے، نظر کرم ہو جاتی ہے، تو اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، کبھی بھی اس کو عذاب نہیں دیتا. تو اس حدیث کے ذہن میں ایک بات گئی الحمدللہ. ہم لوگ بیٹھے ہیں اور رات کی ابتدا ہونے والی ہے اور یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، اور سبحان اللہ ہم کسی بازار میں نہیں ہیں، کسی شاپنگ پر نہیں ہیں، کسی غلط کام پہ لگے نہیں ہوئے، کسی غفلت کے کام میں پھنسے نہیں ہوئے، بلکہ الحمدللہ اپنے اپنے مقام سے ہم سب اللہ کے ذکر میں محو ہیں. تو اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ توجہ نہ فرمائے. سبحان اللہ. بلکہ خوشخبری ملتی ہے کہ عام دنوں کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو نہیں بھولتے. جیسے وہ ذکر شروع کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپتی ہے. تو یہ تو خصوصی رمضان کا ذکر ہوگا ماشاءاللہ آج رات. تو اللہ کی اس توجہ پر جو خاص اللہ نے آج کی رات میں لوگوں پر پھینکنی ہے، دینی ہے، اتارنی ہے. سبحان اللہ. تو ذکر کرنے والے کیسے محروم رہ سکتے ہیں دوستوں. مبارک ہو آپ کو. ان تین چیزوں ہم ڈٹ کر کریں. خاص طور پر یہ رمضان کی سجاوٹ ہے، حسن ہے رمضان کا اگر ہم اس کو کر لیا. نمبر 1 ذکر اللہ کی کثرت. اللہ نے توفیق دی، اس نے فضل کیا، اس نے کرم کیا، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو ان مجالس میں اللہ نے اگر توفیق دی، مجالس چلتی رہیں، یہ بہت بڑی خیمت و نعمت ہوگی کہ صبح فجر کے بعد اور شام کو عصر کے بعد روزے کھلنے تک ان مجالس میں ضرور شرکت کریں. بہت انعامات اللہ نے رکھے ہیں اس میں. نمبر 2 کثرت سے تلاوت کریں قرآن کی. یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں تلاوت قرآن ہونی چاہیے.
معمولات بنائیں کہ اس وقت ہم قرآن کے اتنے اسپارے پڑھیں گے، اتنا کچھ کریں گے، ذکر اللہ اور کثرت قرآن کی تلاوت. اور پھر تیسری چیز جس کا اہتمام تو بہت ہی سخت ہے، وہ کیا ہے؟ دعا اللہ سے مانگنا. جب دروازے کھول دے اللہ پاک نے سارے، تو دعا تو ایک دم پرواز کرے گی اور اوپر جائے گی اللہ کے فضل سے. یہ مانگنے کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے. ہر چھوٹا سی عمل نیکی کریں، فون ہاتھ اٹھا دیں اللہ کی طرف اور اتنا مانگیں کہ ہمیں احساس ہونے لگے کہ الحمدللہ وہ چیز ہمیں مل گئی.